अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 7 अक्टूबर सन 2030 की सुबह अचानक से उस वक्त पूरा इसराइल लरज़ उठा कि जब हमास ग्रुप की तरफ से इसराइल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर एक के बाद एक लगातार 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स छोड़े गए। ये रॉकेट इतनी तेज़ी के साथ आए थे और इतने ख़तरनाक तरीके से छोड़े गए थे कि आयरन डोम नाम का वो डिफेंस सिस्टम कि जिसकी तारीफ़ें इसराइल पूरी दुनिया में करता है और जिसकी पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं, वो सिस्टम भी पूरे तरीके से फ़ेल हो गया और अगले कुछ मिनट्स के अंदर ही पूरे इसराइल के हालात बदल चुके थे। पूरे इसराइल में अफरा तफरी का माहौल था। तल अबीब जैसे बड़े शहरों में आग लगी नज़र आ रही थी और आसमान पर धुआं नज़र आ रहा था। हर तरफ से चीखो पुकार सुनाई दे रही थी, जबकि इसराइल की फ़ौज, इसराइल की हुकूमत, हत्ता कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, ये सभी लोग ना सिर्फ परेशान थे बल्कि कन्फ्यूज़ थे कि आखिर अचानक से ये सब कुछ हुआ क्या है। और बहुत देर के बाद जाकर उन लोगों को ये पता चला कि दरअसल ये कोई ऐसा आम हमला नहीं है कि जिस तरह के हमले पहले भी हमास करता आया है, बल्कि ये तो एक बड़ा ऑपरेशन है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये एक जंग है कि जिसको पूरी प्लानिंग के साथ शुरू किया गया है। इसी अफरा तफरी के माहौल में और बहुत जल्दबाजी में आखिरकार इसराइल की गवर्नमेंट को भी ऑफिशियली वार का ऐलान करना पड़ा और इसने खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने कहा कि अब हम हालत जंग में हैं। मगर दोस्तों, इसराइल खुद भी जानता था कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त तक हमास के जो जंगजू थे वो दरअसल इसराइल के अंदर आ चुके थे और इस बार ये रॉकेट्स के ज़रिए कोई आम हमला भी नहीं था, बल्कि रॉकेट्स तो एक दिखावा थे। असल में तो मोटरसाइकिलों यानी ज़मीनी रास्ते से, पानी के रास्ते यानी कश्तियों से, हत्ता के आसमान के रास्ते यानी पैराग्लाइडिंग से हमास के लड़ाके बड़ी तेज़ी के साथ ना सिर्फ इसराइल में उतर चुके थे, बल्कि जब तक इसराइल समझ पाता तब तक वो अंदर आकर अटैक करना भी शुरू कर चुके थे। जब इस जंग की खबरें पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हुई तो जितना ज़्यादा शौक़ इससे इसराइल को था, इससे कहीं ज़्यादा बाकी दुनिया को था, क्योंकि ज़ाहिर है इसराइल और बाकी दुनिया ये मानती थी कि इसराइल और हमास की लड़ाई तो एक हाथी और चींटी की लड़ाई होती है। इसराइल भी लंबे अरसे से यही सोचा करता था कि हमास गज़ा के अंदर से चाहे कितने भी रॉकेट छोड़ता रहे मगर कभी भी हमारे अंदर आने की जुर्रत नहीं करेगा। मगर दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमास ना सिर्फ इसराइल के अंदर आया बल्कि उसने वो जुर्रत भी कर दी कि जिसकी ना तो इसराइल और ना ही दुनिया के बाकी ताकतवर ममालिक को तवक्को थी। हमास ने इसराइल के ख़िलाफ़ अपने शुरू किए गए इस ऑपरेशन को तूफ़ानुल अक्सा का नाम दिया। इंग्लिश में कहें तो अल अक्सा स्टॉर्म, और अगर उर्दू में कहें तो आप ये समझिए कि मस्जिद अक्सा का तूफ़ान। इतना ही नहीं, जंग शुरू करने के बाद हमास की तरफ से ये ऐलान भी किया गया कि हमने इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ाइनल ऑपरेशन शुरू किया है। इसलिए इस पूरे इलाके में हमास के अलावा जितने भी छोटे बड़े दूसरे गिरोह हैं और जो इसराइल के ख़िलाफ़ हमेशा से लड़ते आए हैं और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए तैयार रहते हैं, वो हमारा साथ दें और जो जहाँ पर एक्टिव है वो वहीं से अपनी लड़ाई शुरू कर दे। दोस्तों, हमास के इस ऐलान के बाद ऐसी बहुत सारी खबरें आईं जिससे पता चला कि एक एक करके बेशुमार गिरोहों ने हमास के इस ऑपरेशन को ज्वाइन कर लिया है। मगर इसराइल को और भी ज़्यादा ज़ोर का झटका उस वक्त लगा कि जब 8 अक्टूबर की सुबह लिबनान में मौजूद जो हिज़्बुल्लाह नाम का पूरा गिरोह है और जो काफ़ी बड़ा है, उसने भी हमास की सपोर्ट में इसराइल के ऊपर कुछ मिसाइल दागना शुरू कर दिए। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि हिज़्बुल्लाह इस पूरे इलाके का इसराइल के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर ग्रुप है और ये वही ग्रुप है कि जो ईरान के अंडर में रहता है और ईरान की सपोर्ट से चलता है। दोस्तों, वैसे तो हिज़्बुल्लाह की तरफ से इसराइल के ख़िलाफ़ इस जंग में जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, मगर हिज़्बुल्लाह भी अगर हमास की तरह ही इस जंग में बड़ी तेज़ी के साथ इन्वॉल्व होता है तो यकीनी तौर पर इसराइल की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। फ़िलहाल इसराइल और हमास की ये जंग अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और इस वक्त तक मरने वाले लोगों की तादाद इसराइल की तरफ से 700 क्रॉस कर चुकी है, जबकि ये नंबर फ़लस्तीन की साइड से 350 के ऊपर बताया जा रहा है और हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी भी हो चुके हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस जंग में अब चाहे आगे जो कुछ भी हो, मगर जो इंटरनेशनल जंगी माहिरीन हैं इनके मुताबिक इसराइल ये जंग हार चुका है। यानी इनका ये कहना है कि आगे जंग में चाहे इसराइल कुछ भी कर ले, चाहे पूरे गज़ा को ख़त्म कर दे, उसको नक्शे से मिटा दे, हमास को पूरे तरीके से तोड़ दे, मगर इसके बावजूद भी हमेशा इसराइल को ये जंग हारा हुआ माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा वो लोग क्यों कह रहे हैं? तो इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि हमास प्लान के मुताबिक इसराइल के बेशुमार लोगों को पहले ही कैदी बना चुका है
اور قیدی بنائے گئے ان لوگوں میں اسرائیل کے صرف عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ اسرائیل کے بے شمار فوجی اور بڑے بڑے افسر تک شامل ہیں۔ تو ان سارے قیدیوں کی وجہ سے حماس نہ صرف اسرائیل کو ٹیبل پر لے کر آئے گا بلکہ اس کو جھکنے پر بھی مجبور کر دے گا۔ اور دوستو، ان سارے قیدیوں کو واپس کرنے کے بدلے میں وہ اسرائیل کی قید میں موجود اپنے بے شمار لڑاکوں کو یا پھر فلسطین کے عام لوگوں کو آزاد کرائے گا۔ حتیٰ کہ ان قیدیوں کی مدد سے اب وہ اسرائیل سے اپنی بے شمار شرائط بھی منوا سکتا ہے۔ اسرائیل کے پہلے سے اس جنگ کو ہار جانے کے پیچھے جو دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے وہ ہے دراصل اسرائیل کے ایک امیج کا برباد ہونا۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اسرائیل کو حد سے زیادہ طاقتور دکھایا جاتا ہے، اور خاص طور سے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی تو پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ ان کے ملک کے اندر ان کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ جہاں تک کہ موساد تو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ دنیا میں جہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ دوستو، موساد کی بہادری اور ہوشیاری کے بارے میں نہ صرف دنیا بھر کے اندر بے شمار فلمیں اور سیریلز بنائے گئے، بلکہ اس کو تو ہمیشہ میڈیا میں اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ ہر کسی سے بچا جا سکتا ہے مگر موساد سے بچنا تو ناممکن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر کے الگ الگ علاقوں میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو شاید اپنے ملک کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں نہ جانتے ہوں، مگر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں ضرور جانتے ہیں اور اس کی تعریفوں کے پل بھی باندھتے ہیں۔ مگر اب 7 اکتوبر کے بعد سے ہر کوئی یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا، موساد کہاں تھی؟ موساد سے اتنی بڑی چوک کیسے ہو گئی؟ آخر وہ موساد کی جو پوری دنیا پر نظر رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے، اس کی نظروں کے سامنے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ایک چھوٹے سے حماس نام کے گروپ نے نہ صرف اتنی بڑی پلاننگ کی بلکہ اس کو کامیابی سے انجام بھی دے دیا، اور موساد کچھ نہ کر سکی، بلکہ اس کو تو ان کی پلاننگ کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ دوستو، موساد کے علاوہ اسرائیل کی فوج بھی پورے طریقے سے بے بس نظر آئی۔ اسرائیل کی فوج کی طاقت کی بھی پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی فوج تو ایڈوانس ٹیکنالوجی سے پورے طریقے سے لیس ہے۔ ان کے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہیں۔ مگر اس بار حماس کی طرف سے جب اٹیک ہوا تو اسرائیل کی یہ فوج جب تک حرکت میں آتی تب تک تو حماس کے جنگجو پہلے سے اسرائیل کے کافی اندر تک موجود تھے۔ اتنا ہی نہیں، شروعات میں تو کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی آئیں کہ جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ اسرائیل کے فوجی بڑی آسانی کے ساتھ مار کھا رہے ہیں۔ تو کل ملا کر آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ نے اسرائیل کا جو امیج دنیا بھر کے لوگوں کے دماغ میں تھا اس کو پورے طریقے سے الٹا کر دیا۔ اب وہ چاہے اس کی خفیہ ایجنسی سے ریلیٹڈ ہو یا پھر اس کی طاقتور فوج سے ریلیٹڈ ہو یا پھر اس کا ڈیفنس سسٹم ہو، مطلب آئرن ڈوم کی جس کی ابھی تک پوری دنیا میں تعریفیں ہوتی آئی ہیں، وہ بھی اس جنگ میں پورے طریقے سے فیل ہی ثابت ہوا ہے۔ حماس اس جنگ کی مدد سے اب پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے کہ اسرائیل بالکل بھی ویسا نہیں ہے کہ جس طرح کا اس کو پوری دنیا کے میڈیا میں دکھایا جاتا ہے۔ دوستو، اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سوچ رہے ہوں گے کہ چلیں یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، مگر آخر حماس کی طرف سے اس وقت اچانک سے یہ حملہ کیوں کیا گیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو اس کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں، مگر جو دو سب سے مین وجہ بتائی جا رہی ہیں ان میں سب سے پہلی وجہ ہے ویسٹ بینک کے علاقے میں جھڑپوں کا بڑھنا اور اسپیشلی مسجد اقصی کے اوپر حملہ وغیرہ ہونا ہے۔ دراصل دوستو، اس وقت اسرائیل میں نتنیاہو کی جو حکومت چل رہی ہے وہ دراصل ایک ایسے سیاستدان کی سپورٹ سے چل رہی ہے جو حد سے زیادہ کٹر مانا جاتا ہے، اور اس سیاستدان کا نام ہے اتمار بن گھیبر۔ یہ دراصل ایک ایسا سیاستدان رہا ہے جو ہمیشہ سے اس چیز کی سپورٹ میں رہا ہے کہ ویسٹ بینک کے علاقے میں جو بچے کھچے فلسطینی ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ اس پوری زمین پر بھی اسرائیل کا ہی حق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ انسان حکومت میں آیا ہے تب سے ویسٹ بینک کے علاقے میں ایک کے بعد ایک لگاتار جھڑپیں بڑھتی چلی گئی ہیں، اور ایسی جھڑپیں بہت ساری دفعہ ہوئیں کہ جب وہاں پر زبردستی یہودیوں کو بسایا گیا اور فلسطینیوں کو انہی کے گھر سے نکالا گیا۔ اتنا ہی نہیں، کئی بار اس طرح کی ویڈیوز بھی آئیں کہ جس میں دیکھا گیا کہ یہ انسان ایک وزیر جیسے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود بھی اپنا پورا قافلہ لے کر مسلمانوں کو اکسانے کے لیے مسجد اقصی کے علاقے میں گیا، اور اس کے لوگوں نے باقاعدہ مسجد اقصی میں گھسنے کی کوششیں بھی کی۔ دوستو، اسرائیل کا یہ سیاستدان فلسطین کو بار بار اکسانے میں کتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا، اس چیز کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک کو بھی اسرائیل کو اس کے بارے میں وارننگ دینا پڑی تھی، اور اسرائیل کے لوگوں کی طرف سے بار بار مسجد اقصی میں انٹرفیئر کرنے کی وجہ سے ہی فلسطینی مسلمانوں اور وہاں کے کٹر یہودیوں کے بھی جھگڑے بڑھتے چلے گئے تھے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں تو اس طرح کی ویڈیوز بھی آئیں کہ جب رمضان کے مہینے میں اسرائیل کی فوج ایک بار مسجد اقصی کے ہی اندر داخل ہو گئی تھی، اور مسجد اقصی کے اندر نہ صرف بہت ساری توڑ پھوڑ کی گئی تھی بلکہ اندر جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی تھی اور ان کو قیدی بھی بنایا گیا تھا۔ تو دوستو، یہ ساری ویڈیوز دیکھ کر اور اس طرح کا جھگڑا مسجد اقصی کے اندر دیکھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا۔ یاد رہے کہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر جب اس طرح کے حالات مسجد اقصی سے متعلق بن رہے تھے، تب سے حماس کی طرف سے اسرائیل کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، مگر اسرائیل نے یہ کبھی بھی توقع نہیں کی تھی کہ حماس کی طرف سے اتنا بڑا ری ایکشن بھی آئے گا۔ یاد رہے کہ حماس نے یہ جو جنگ شروع کی ہے، اس کے اعلان میں ہی کلیئر کہا ہے کہ یہ جنگ دراصل مسجد اقصی کو بچانے کے لیے کی گئی ہے، اور یہ اسی وجہ سے شروع کی گئی ہے کیونکہ اسرائیل بار بار مسجد اقصی کے اوپر حملے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی لیے حماس نے اس آپریشن کا نام بھی طوفان الاقصی مطلب کہ الاقصی اسٹارم رکھا ہے۔ اور دوستو، دوسری وجہ حماس کے حملے کے پیچھے جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے دراصل سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ میں امن ڈیل کا ہونا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ امریکہ کی کوششوں سے ایک ڈیل ہونے والی تھی، جس کے تحت سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا تھا اور بدلے میں سعودی عرب کو امریکہ کی طرف سے بہت کچھ ملنے والا تھا۔ تو یہ ڈیل اس وقت بالکل آخری موڑ پر چل رہی تھی، مگر تبھی اچانک سے حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا گیا اور ایک بڑی جنگ کو شروع کر دیا گیا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ بالکل ایسے وقت پر جان بوجھ کر کیا گیا ہے کہ جس وقت پر سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان ڈیل ہونے والی تھی، اور بہت سارے لوگ تو اس حملے کے پیچھے ایران کو بھی بتا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی ڈیل سے سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ ناخوش ایران ہی تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایران کے اوپر شک کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ حماس ایک چھوٹا سا گروہ ہے، اور وہ جیسا کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتا ہے، اتنا بڑا آپریشن اکیلے دم پر پلان کر ہی نہیں سکتا تھا، اور اس آپریشن کے لیے کسی بڑی طاقت نے اس کا ساتھ ضرور دیا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔